جو آج پاشا اس مقام پہ ہے کہ پاشا گیٹس ریکگنائزڈ ایز این اتھارٹی ٹو ڈسکس اینی تھنگ ان پاکستان وین اٹ کمز ٹو ٹیکنالوجی. اور آپ کا پاکستان آئی ٹی ایسوسیشن انڈسٹری کے ساتھ کافی اچھا ایکسپیرینس رہا, اس کے بارے میں تو اسے شیئر کریں. یہ پاشا از کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن جو پاشا میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ایز اے بورڈ ممبر, ایز اے ٹیم, دے آر آل انسنگ ہیروز. جاب کرتے ہوئے آپ نے یہ چیز سوچا تھا کہ اگر اپنی کمپنی سٹارٹ کر لیں گے یا آپ اس لیول تک جائیں گے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ انٹرپرینور, ٹھیک ہے, میرے خیال میں ضروری ہے کہ آپ جو کر رہے ہو نا اس میں آپ دی بیسٹ. اچھا, ہم اپنے پڑوسی ملک میں اگر دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی آئی ٹی میں بہت ہی اچھا نام بنایا, لیکن ان کے مقابلے میں ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا یونیکارن نہیں ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جب تک اسٹرانگ نہیں ہوتی تب تک کوئی بھی ورٹیکل کسی بھی ملک کے بزنس کا گرو نہیں کرتا. پاکستان کے اندر ابھی وی لیک دیٹ پارٹ. پاکستان میں کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ٹیکنالوجی کے کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز کے ٹریننگ کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ویمن امپاورمنٹ کی بھی ضرورت ہے. ہر ایک سٹیج کے اندر جب تک ہم تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے نا, وی ول گو سم. اچھا, یہ پاشا اتنے سال سے کام کر رہا ہے پاکستان میں, ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں کافی چینجز آئے ہیں, تو آپ ان چینجز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے, اس طرح ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی کاوش کے بعد آج پاشا اس اسٹیج کے اوپر ہے جہاں پہ اٹ گیٹس ریکگنائزڈ اکراس دا گلوب. اسٹارٹ اپ کو سکسیسفل بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ آپ کا بلیف جب تک اپنے اسٹارٹ اپ میں نہیں ہے نا تب تک آپ صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں, خالی خواب میں یقین رکھیں. جو اسٹارٹ ہوتے ہی وہ فیل ہو جاتا ہے. پاکستان میں اس کی ریشو 90% پلس ہے. ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں کمپنی کا جو بھی امپلائی ہوتا ہے وہ 1 سال سے زیادہ نہیں ٹکتا, مطلب پاکستان میں تو اس کی ریشو کافی زیادہ ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں, ایک انفارچونیٹ سی حقیقت ہے. فری لانسنگ کا تو پاکستان میں دیکھیں رینک ہے 4th, اتنے کنٹریز ہیں پوری دنیا میں, پاکستان 4th ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو فری لانسنگ کر رہے ہیں, جو کمپنی میں کام کر رہے ہیں, یا تو ابھی کمپنی نے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپروچ ہی نہیں کیا. فری لانسرز 2 الگ الگ ٹائپس ہیں. فل ٹائم فری لانسر بننے کے لیے بھی آپ کو یو نیڈ ٹو گو تھرو اے ریگرس پروسیس. دوسری وہ بھی لوگ ہیں جو کہ کمپنیز میں سرو کر رہے ہیں اور اس کے بعد فری لانسنگ بھی کر رہے ہیں. ایز اے لیڈر آپ اپنے کمپٹیشن کو کیسے انالائز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم ٹو آر نیو پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ردا, اور میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی اسپیشل گیسٹ مسٹر ملک مدثر, سی ای او ایٹ ایپ جنائی ٹیک, سی سی ممبر ایٹ پاشا اینڈ چیئر انڈسٹری انگیجمنٹ. تو ویلکم کرتے ہیں ان کو اپنے پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ ردا فار جوائننگ. تھینک یو سو مچ, آپ کا ویلیویبل ٹائم ملا, بہت مشکل سے آپ کا ٹائم ملا. آپ بالکل ایسی ہے, اویلیبلٹی تھوڑی سی ٹف ہو جاتی ہے, شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ آئی ایم کائنڈ آف اے ہائیلی ایکسیسیبل پرسن, اور پھر ہلکا احباب دوست, اور پھر جو رسپانسبلٹی پاشا کی سائڈ سے ہے انڈسٹری انگیجمنٹ کی, تو اس میں آئی ہیو ٹو ٹریول آل اکراس پاکستان, اور پھر آن ٹاپ آف اٹ جب برانڈ ٹیم ہماری آتی ہے تو اس کے ساتھ پھر باہر ٹریول کرنا پڑتا ہے. تو یہ صرف یہ صرف پرابلم یہ نہیں ہے کہ میرے دوستوں کی ہے, یہ پرابلم میری فیملی کی بھی ہے. وہ بھی اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی تم گھر کب ٹکتے ہو. This is true without a doubt. So سر اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں, کہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور کیا چیلنجز آئے آپ کو؟ ردا, اٹس آنیسٹلی اگر میں ایپس جنائی کی بات کروں, اٹ ہیڈ اے ویری ہمبل اسٹارٹ. ٹھیک ہے, میں تھا اور میرے پارٹنر عدنان طاہر, ہی از آلسو مائی یونیورسٹی فیلو ایز ویل. ہم نے پہلے تو وی ور ڈوئنگ جابس. ٹھیک ہے, میں نے ملٹیپل کمپنیز پاکستان میں جاب کی ہے, including Systems Limited, including Title Developments, including Softtech, Valorium, ان سب میں جابس کی ہیں. اور اس کے بعد me and Adnan, we thought about it کہ why not start a company. اور in the span of تقریباً 3.5-4 سال, in parallel to what we were doing, we started Apps Janai. ٹھیک ہے, تو دیکھیں جس ٹائم پہ ہم نے اسٹارٹ کی تھی اس وقت وہ وی سیز والا کانسیپٹ نہیں تھا, انٹرپرینورشپ والا ورڈ نہیں تھا کہیں پہ, یہ بز ورڈ جو ہے نا آج کل کے, یہ نہیں تھے وہاں اس وقت. مگر ہم نے ریئلائز کیا کہ یار وہ جو سب کچھ ہم نے کیا ہے نا وہ ایک اسٹارٹ اپ جرنی ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, فاؤنڈرس کس قسم کے ہونے چاہیے, فاؤنڈرس کی
ان کی اپنا ریلیشن شپ کیسا ہو کہ ایک فاؤنڈر ٹیکنیکل ہے ایک نان ٹیکنیکل ہے. ہمارے کیس میں ہم دونوں ٹیکنیکل تھے بٹ آئی مووڈ آؤٹ آف دا ٹیکنیکل سائڈ اینڈ آئی موو ٹورڈز دا بزنس ایلیمنٹ آف اٹ. پھر آپ جنائی کی گروتھ وی ہیڈ آل اپس اینڈ ڈاؤنس. اٹس ناٹ اے سویٹ جرنی, اٹ ہیز اٹس اون. نو جرنی از آلویز سویٹ. ایبسلیوٹلی. تو وہ ایسی رہا ہے. اگر آج آپ دیکھتے ہیں if Abjan I stand somewhere in the local ecosystem, تو اس کے پیچھے یقین کریں کہ 10 سال کی محنت ہے. اور آئی ہوپ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ناٹ جسٹ ایبجن آئے بلکہ پاکستان کے ایکو سسٹم میں جتنی کمپنیز ہیں جو محنت کر رہی ہیں, میں ہمیشہ سے دعا کرتا ہوں کہ سب کامیابی سے ہمکنار ہوں. سر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو باقیوں سے ڈفرینٹ بناتی ہیں؟ اور ایک اور سوال تھا کہ جو آج کا جو ملک مدثر ہے وہ بچپن میں کیسا تھا اور اپنے لڑکپن میں کیسا تھا؟ یار بچپن تو ابھی بھی نہیں گیا تو وہ تو وہی ہے. I was not a sharp student first of all. میں کوئی لائک فائک بچہ نہیں تھا. I'm a Karachi born guy, raised in Islamabad, living in Lahore. تو وہ جو فلیور سٹیز کے تھے نا وہ تو I had them all. تو لیکن me being in youth and young age as child, I'm sure کہ میں شرارتی ہوں گا اور میں تھا. اس کے بعد in the later ages. اچھا, شرارتی بچوں کا یہ ہوتا ہے ان کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. یار میں نے گاڑیاں بڑی توڑی ہیں, وہ موٹریں نکال کے پنکھے بڑے بنائے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہی ایکسپیریمنٹ مجھے لگتا ہے آپ نے یہاں بھی کیا ہوگا. وہ کیا ہوا ہے یار. ابھی دیکھیں نا, آپ جب کمپنی اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو کمپنی اسٹارٹ کرنے میں سارے ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سیلس کی ٹیم بنانی ہے, کیسے بنانی ہے, کون ہوگا کون نہیں ہوگا, ڈیو کی ٹیم کیسے بنانی ہے, آپ نے ایڈمنسٹریشن کے لیے ٹیم کس قسم کی ہونی چاہیے, ایچ آر فنکشنز کیا ہوں گے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا ہر کام اتنا زبردست ہو کہ پہلی دفعہ ہی وہ صحیح ہو. تو آپ نے ایکسپیریمنٹ تو کرنا ہے یار, اس کو یہاں سے ٹویک کر کے ایسے کر کے دیکھو, یہاں سے ایسے کر کے دیکھو. جب کمپنی اسٹارٹ کی تھی تو ایچ آر بھی ہم خود ہی تھے, ایڈمن بھی خود ہی تھے, صفائیاں بھی خود ہی کرتے تھے, جا کے برتن بھی خود ہی دھو کے آتے تھے اپنے روم سے نکل کے, سی او بھی ہم ہی تھے. تو یہ والے ایکسپیریمنٹ جو ہوتے ہیں نا یہ سارے کرنے پڑتے ہیں. ان ایکسپیریمنٹس کے بغیر لائف نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ ایکسپیریمنٹس کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ ناکام نہیں ہوتے, کچھ لرننگ بیسڈ ہوتے ہیں. So there are only two things in life, either you succeed or you learn. تو وہ لرننگ والے ایکسپیریمنٹس شاید ہمارے زیادہ ہیں اور سکسیس والے تھوڑے کم ہیں. اور آپ کا پاکستان آئی ٹی ایسوسیشن انڈسٹری کے ساتھ کافی اچھا ایکسپیرینس رہا, اس کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کریں. یہ پاشا از کہنا تو نہیں چاہیے لیکن جو پاشا میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا ایز اے بورڈ ممبر, ایز اے ٹیم, دے آر آل انسنگ ہیروز. آپ یقین کریں کہ دے سیکریفائز دیئر فیملی ٹائمس. ٹھیک ہے, دے ورک کلوزلی ود گورنمنٹس. اور پھر آپ کو اے پولیٹیکل چلنا ہوتا ہے. میں ایز اے انڈیویژول کسی پرٹیکولر انڈسٹری کے اندر رہتے ہوئے ایک کسی گورنمنٹ بائنڈ نہیں ہوں یا پولیٹیکل بائسنس کے ساتھ نہیں ہوں. اس وجہ سے ان چیزوں کو بڑا آپ کو کیلیبریٹ کرنا پڑتا ہے. گورنمنٹ ریلیشن شپس کے اوپر جو کام ہوتے ہیں, آپ یقین کریں کہ آپ کو 24 آورس کے سائیکل کے اندر اتنا آپ کے ٹاسک اس قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ خود نہیں سوچ پاتے کہ میں کر لوں گا کہ نہیں کروں گا, بٹ یو ڈو اٹ. ٹھیک ہے, کیوں؟ آپ کی سپورٹ آپ کی ٹیم سے مل رہی ہوتی ہے. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں, دا رائٹ سیٹ آف پیپل ایکچولی ہیلپ یو گیٹ دوز جابس ڈن. تو یس, پاشا کی جو پاشا والا ٹینیور ہے, آئی نو کہ یہ تھوڑا سا ٹف ضرور تھا مگر ٹف ان اے گڈ سینس. لرننگ بھی ہوئی, کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ لگا کہ یار گورنمنٹ کے اندر پروسیسز کس قسم کے ہوتے ہیں. ہم لوگ بہت ایڈ ہاک طریقے سے چلتے ہیں نا ایز اے انٹرپرینورس کہ یار ایسے نہیں کرنا ایسے کر لیں, اس کو ایسے نہیں کرنا ایسے کر لیں. لیکن گورنمنٹ ہیز پروسیسز, تو ان پروسیسز کو کیسے فالو کرنا ہے, کیسے کون سے کام کس اتھارٹی نے کر کے دینے ہیں, وہ ایک لرننگ تھی جو تھوڑی سی ہوئی ہے. اور آئی ہوپ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ پاشا کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی کمپنیز کو جتنا سروس کر سکتے ہیں. جاب کرتے ہوئے آپ نے یہ چیز سوچا تھا کہ اپنی کمپنی اسٹارٹ کر لیں گے یا آپ اس لیول تک جائیں گے؟ یار میرے خیال میں نا کوئی بھی انسان نا رضا بورن انٹرپرینور والا جو ورڈ ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اٹس اگین این ایکسپیریمنٹ ان یور لائف. ٹھیک ہے, ہر بندہ کوشش کرتا ہے.
اور میں ایک اور چیز بھی نا آپ کی اس بات میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انٹرپرینور ہو. ٹھیک ہے, میرے خیال میں ضروری ہے کہ آپ جو کر رہے ہو نا اس میں آپ دی بیسٹ ہو. اچھا, اگر آپ جاب پہ بھی ہیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر. ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے نا کہ جو جاب کرتا ہے وہ غلامی کر رہا ہے اور یہ بزنس پہ جانا چاہیے, جاب میں نہیں رہنا چاہیے. غلط ہے یار, دیکھیں رہتا یہ غلط کانسیپٹ ہے. اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں تو جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہونا چاہیے. یو شوڈ بی دی بیسٹ ان واٹ ایور یو آر ڈوئنگ. اگر آپ ڈیزائنر ہیں تو یو نیڈ ٹو بی دی بیسٹ. اگر آپ ڈیولپر ہیں یو نیڈ ٹو بی دی بیسٹ. اگر آپ سائبر سیکورٹی کے اندر ہے تو یو نیڈ ٹو بی بیسٹ. اگر آپ کامرس کے اندر ہے تو یو نیڈ ٹو بی بیسٹ. اور شاید بیانڈ دا پلیٹ فارم اگر ہم ٹیک سے نکل بھی جائیں, جرنل اپنی لائف کے اندر بھی آئیں. مین شوڈ بی دا بیسٹ ہسبینڈ, اے مین شوڈ بی دا بیسٹ فادر, اے مین شوڈ بی دا بیسٹ سن. تو یہ کیپیسٹی تو ایک انسان کے اندر ہونی ہی چاہیے کہ وہ ہی شوڈ پرفارم ایٹ اٹس بیسٹ. اچھا, یہ پاشا اتنے سال سے کام کر رہا ہے پاکستان میں, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں کافی چینجز آئے ہیں اب تک اس میں, تو آپ ان چینجز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاشا 30+ ایئرس ایز این ایسوسیشن, ہمارے جتنے بھی پرائر ممبرس گزرے ہیں, جو ٹیم ممبرس جتنے بھی گزرے ہیں اس سے پہلے, CC ممبر, بورڈ ممبرس, ایوری ون ہیز کانٹریبیوٹیڈ. ٹھیک ہے, دیکھیں قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے, اس طرح ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی کاوش کے بعد آج پاشا اس اسٹیج کے اوپر ہے جہاں پہ اٹ گیٹس ریکگنائزڈ اکراس دا گلوب. ٹھیک ہے, چاہے وہ لنڈن ٹیک ویک ہو, چاہے وہ گیم ڈیو کانفرنس سین فرانسسکو کے اندر ہو, چاہے وہ کلیجن ہو کینیڈا کے اندر, چاہے وہ ڈبلن ٹیک ویک ہو, چاہے وہ جائٹیکس ہو دبئی میں, چاہے وہ جائٹیکس موراکو, ہم کہیں بھی جائیں ایوری ون ناؤ نوز پاشا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کسی ایک انسان کی کاوش نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک جرنی ہے, اور ایوری سنگل پرسن ہو واز پارٹ آف پاشا, میں ان سب کو اس معاملے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ان کی ہی کنٹریبیوشن ہے, سب لوگوں کی, جو آج پاشا اس مقام پہ ہے کہ پاشا گیٹس ریکگنائزڈ ایز این اتھارٹی ٹو ڈسکس اینی تھنگ ان پاکستان وین اٹ کمز ٹو ٹیکنالوجی. اچھا, ہم اپنے پڑوسی ملک میں اگر دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی IT میں بہت ہی اچھا نام بنایا, لیکن ان کے مقابلے میں ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا یونیکارن نہیں ہے. بالکل صحیح فرما رہی ہیں, پاکستان میں یونیکارن نہیں ہے. ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں. پڑوسی ملک کے اندر جو ان کی ایسوسیشن ہے نیسکام, ان اگر آپ اس کی فارمیشن دیکھیں نا تو وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, اور پھر بیانڈ دیٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جب تک اسٹرانگ نہیں ہوتی تب تک کوئی بھی ورٹیکل کسی بھی ملک کے بزنس کا گرو نہیں کرتا. پاکستان کے اندر ابھی وی لیک دیٹ پارٹ. ٹھیک ہے, اور وائی وی لیک دیٹ از ناٹ اے بیڈ تھنگ. پاکستان از ان اے ویری نیسنٹ ویری ینگ اسٹیج آف انٹرپرینیورل جرنی, اور یہ والے ہکپس آئیں گے. ان ہکپس کے آنے کے بعد واٹ ڈو یو وانٹ ایز اے ریزلٹ؟ کیا آپ نے ان ہکپس کے بعد بیٹھ جانا ہے کہ یار ہم نہیں کچھ کر سکتے, یا آپ نے ان اسٹیپنگ اسٹونز بنانے ہیں کہ یار یہ ایک مصیبت آئی ہے یا ایک پرابلم آئی ہے, میں نے اس کو سالو کرنا ہے, اور جیسے آپ وہ پرابلم سالو کریں گے یو آر اگین 5 steps ahead. ٹھیک ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. پڑوسی ملک نے اس چیز کے اوپر پلان کیا, اور یہ پلان 30-35 ایئرس کا پلان تھا. وی وانٹ ٹو گیٹ CEOs ایکسپورٹڈ اکراس دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے ریسورس اور کیپیسٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کیا, اور پھر اس کے بعد ریسورسز کو اسپریڈ کیا اکراس دا ورلڈ. یہ ہم نہیں کر رہے ابھی. ہم نے ابھی ہم وہ میپ فالو نہیں کر رہے, ہم بہت لیٹ ہیں اس میں. ٹھیک ہے, لیٹ ضرور ہیں, دیر ضرور ہوئی ہے, مگر ناممکن نہیں ہے. ہم آج بھی شروع کر رہے ہیں, اور جو آج کی ڈیٹ کے اندر گورنمنٹ کے پروگرامز ہیں, PSEP کا, پاشا کے, نیفٹیک کے, SCCP کے, سب کے جو پروگرامز آ رہے ہیں, ٹیک لفٹ آیا ہے, لوکل کمپنیز کے اندر گیم ٹرین یا پیک سولوشنز یا باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں, لوگ نیکسٹ اسکلز, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دیر اگین ایڈنگ ویلیو. پاکستان میں کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ٹیکنالوجی کے کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز کی ٹریننگ کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ویمن امپاورمنٹ کی بھی ضرورت ہے. ہر ایک اسٹیج کے اندر جب تک ہم تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے نا, وی ول گو سم ویئر.
اچھا اسٹارٹ اپ کے بارے میں آپ بہت بات کرتے ہیں, اسٹارٹ اپ کو سکسیزفل بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اسٹارٹ اپ کو سکسیزفل بنا دیا ایک چیز, کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسٹارٹ اپ سکسیزفل ہو. بلیف سسٹم, یور بلیو فرسٹ آف آل, آپ کا بلیو جب تک اپنے اسٹارٹ اپ میں نہیں ہے نا تب تک, سوری, آپ صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ میں, آپ خواب دیکھ رہے ہیں خالی. خواب میں یقین رکھیں, پہلی بات. دوسرا یہ کہ ایک اسٹارٹ اپ کو گرو کرنے کے جو کچھ ایلیمنٹس ہیں نا, وہ یہ بھی ہیں کہ آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, اور پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد سولوشن خود نہیں سوچنا یہ سولوشن ہو سکتا ہے. آپ نے اس سولوشن کو ویٹ کرنا ہے اپنی کمیونٹی کے اندر. ایک بہت بڑا جو پرسنٹیج اسٹارٹ اپس کے فیل ہونے کی یہ ہے کہ آپ ایک پرابلم دیکھتے ہیں, اس پرابلم کا سولوشن خود سوچتے ہیں, اور وداؤٹ ویٹنگ اٹ, لوگوں سے ڈسکس کیے بغیر, گروپس کے اندر اس چیز کو ڈسکس کیے بغیر, جسٹ بیکاز کہ آپ کا کوئی اسٹارٹ اپ کا آئیڈیا چوری نہ کر رہے ہیں, آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور امپلیمنٹ کرتے کرتے ایک سرٹن ٹائم کے بعد جب آپ اس کو پروپوز کرتے ہیں یا پریزنٹ کرتے ہیں نا, تو لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے, ویسے یہاں گلوبلی دیکھا جائے تو 60% اسٹارٹ اپس ایسے ہیں جو اسٹارٹ ہوتے ہی وہ فیل ہو جاتے ہیں, اور پاکستان میں اس کی ریشو 70% ہے. پاکستان میں اس کی ریشو 90% پلس ہے. مے بی, ہاں, اس کی 90% پلس ہے. کیوں؟ دیر از اے کانسیپٹ آف فیل بٹ فیل فاسٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اندر ہیں تو آپ نے پرفیکٹ پروڈکٹ نہیں بنانی, پہلے آپ نے ایک ٹیسٹنگ پروڈکٹ بنانی ہے. آپ نے ریویوز لینے ہیں, آپ نے لوگوں سے پوچھنا ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے, اس پروڈکٹ کے اندر جو کمیاں اس کو پورا کرنا ہے. یو نیڈ ٹو میک اپ تھنگس. ٹھیک ہے, پاکستان میں خوبصورت ترین اسٹارٹ اپس ہے. وائی فائی جن پاکستان سے ہے, گھر پر پاکستان سے ہے, بک می پاکستان سے ہے, بہترین اسٹارٹ اپس ہیں. آپ ان سب کے فاؤنڈرز میں ایک چیز کامن دیکھیں گے, یہ فیل ہونے سے نہیں ڈرتے. they don't have fear of failures. فیئر آف فیلئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جب کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو اس کو امیجیٹلی اپنی آڈینس کے ساتھ, اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ کے ساتھ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو فیلئر بھی ہوں گے, سکسیس بھی ہوگی. جو فیلئر ہوگی وہ آپ کا ری لرننگ کا ایک کرو بن جاتا ہے, اور جو آپ کی سکسیس ہوگی آپ اس کو مزید انہانس کرتے ہیں, اس کو مزید سمپلیفائی کرتے ہیں. سو اٹس اے بال گیم جہاں پہ فیلئر از پارٹ آف یور سکسیس. یور سکسیس. ایبسلیوٹلی. ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک کمپنی کا جو بھی امپلائی ہوتا ہے وہ 1 سال سے زیادہ نہیں ٹکتا. مطلب پاکستان میں تو اس کی ریشو کافی زیادہ ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں, ایک انفارچونیٹ سی حقیقت ہے یہ. میں آپ اس توسط سے نا ایک چیز کو ویسے کلیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی ٹیم کو جوائن کرتے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ 1 سال میں یہاں سے چھوڑ کے ایک نیا کمپنی میں جوائن کروں گا جسٹ فار دا سیلری ہائیک یا جسٹ فار سم تھنگ ایلس, وی آر فارچونیٹ انف الحمد للہ ان ایپشن آئے. ہمارا تھوڑا یہ والا کیس نہیں ہے. ہمیں ٹیمس کو خود بھی ایک سرٹن ٹائم میں اپنی پرابلمس کی وجہ سے ڈاؤن سائز کرنا پڑا ہے. ہر دفعہ سکسیس سینیریو نہیں ہوتا ہے. مگر ان جرنل ایپشن آئی کا جو ریٹینشن ریٹ ہے وہ کمپیریٹیولی سے بہت بہتر ہے. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ وی آر ویری اوپن ود آر ٹیمس. ٹھیک ہے, اب اگر ہم میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یار ہمارے بیسٹ کیس سینیریوز ہیں, ہماری بھی کچھ شارٹ فالز ہوں گی کسی چیز میں, ہماری غلطی بھی ہوگی, ایز اے مینجمنٹ ٹیم بھی ہماری غلطی ہو سکتی ہے. لیکن اگر کسی کمپنی کے اندر آپ کو لرننگ کرو مل رہا ہے, آپ کو ایک چیلنج مل رہا ہے ٹو گرو, اگر آپ کو اس کمپنی کے اندر اچھا انوائرمنٹ مل رہا ہے تو یو نیڈ ٹو اسٹے. ٹھیک ہے, فائنینشیل ایلیمنٹ از نمبر 4 یا نمبر 5 ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بٹ اپریسیشن اگر اس کمپنی میں لرننگ ہے, ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے آپ کی گروتھ کے لیے, اور آپ کے پاس جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر لوگ سپورٹیو ہیں, دین اس کیس کے اندر اگر آپ کمپنی کو چھوڑ کے جاتے ہیں نا تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا, جلدی جج نہیں کرنا چاہیے. نہیں, 1 سال میں تو آپ 1 سال میں تو ایڈجسٹ ہونے میں لگ جاتا ہے, ایڈجسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے یار کہ ایپس جنائے میں
وی ہیو بلڈ اے کلچر. ہوں ٹھیک ہے, جو ہماری فیمیل ٹیم ممبرز ہیں, میرے خیال جب آپ دس پوڈ کاسٹ گوز پبلک, آئی ایم ویری پراؤڈ آف ایوری سنگل ون آف دیم. ٹھیک ہے, الحمد للہ میری اپنی امیجیٹ فیملی ممبرز نے بھی یہاں پہ کام کیا ہے. میری سسٹر ان لا واز آر HR, spent 7-8 years here. She's in Australia now. یہ آپ کا یہ کانفیڈینس ہے اپنے امپلائیز پہ, تو یہی We کانفیڈینس don't ہے نا use the word اپنا employees, we use the word team. ہمارے ہاں ہمارے HR مینولز میں اور باقی کسی جگہ پہ the word employee is banned. We use the word team. ہم ٹیم ہیں. Employer is, دیکھیں فلاسفی اپنی اپنی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ امپلائر غلط ورڈ ہے, میں اس کو بین کر دینا چاہیے, نہیں, لیکن آئی تھنک ٹیم از اے ورڈ which has more value for everyone. پازیٹیو وائبز آتی ہیں اس سے. اچھا, ایک اور بھی چیز تھی, جیسے کہ فری لانسنگ کا تو پاکستان میں دیکھیں رینک ہے 4th, اتنے کنٹریز ہیں پوری دنیا میں, پاکستان 4th ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو فری لانسنگ کر رہے ہیں, جو کمپنی میں کام کر رہے ہیں, یا تو ابھی کمپنی نے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپروچ ہی نہیں کیا؟ نہیں, دو الگ الگ چیزیں ہیں. فری لانسرز دو الگ الگ ٹائپس ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو ایک فل ٹائم فری لانسر ہے. ٹھیک ہے, فل ٹائم فری لانسر بننے کے لیے بھی آپ کو یو نیڈ ٹو گو تھرو اے ریگرس پروسیس. اگر آپ پروسیس اورینٹڈ نہیں ہے نا, تو آپ سکسیزفل فری لانسر بھی نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. دوسری وہ بھی لوگ ہیں جو کہ کمپنیز میں سرو کر رہے ہیں اور اس کے بعد فری لانسنگ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایوری کمپنی ہیز اٹس اون پالیسی, سم الاؤ اٹ, سم ڈونٹ الاؤ اٹ. ہر ایک کا اپنا تھاٹ پروسیس ہے اس کے اوپر کہ کچھ کمپنیز نہیں کرنے دینا چاہتی, کچھ چاہتی ہیں آپ کر لیں, ایز لانگ ایز یو آر پروڈکٹیو ان یور 8 to 9 hours work. فری لانسنگ از ناٹ اے بیڈ تھنگ. ٹھیک ہے, بٹ ناٹ بیٹنگ پیپل ود یور اسکلز از اے بیڈ تھنگ. ٹھیک ہے, اگر میں نے $5 $6 $7 $8 پہ کام کرنا ہے نا, اور مجھے میری گروتھ بھی نظر نہیں آ رہی ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یار میں نے بہت ٹپکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ بغیر اپنے لرننگ کرو کے صرف ایک ہی کام کر رہا ہوں, تو پھر آپ کولو کے بیل بن گئے. آپ ایک راؤنڈ اینڈ راؤنڈ چل رہے ہیں, اور جب ایک سرٹن ٹائم ایج کے بعد آپ تھکیں گے نا, تو آپ کو وہاں سے نکال کے کسی اور کو وہاں پہ جوتی ہو جائے گا. سو آپ نے اگر فری لانسنگ بھی کرنی ہے تو اپنی اسکل کی امپروومنٹ از مسٹ. ٹھیک ہے, اور اسکل گروتھ کی بات کریں کہ آپ کے ایک ہی اسکل پہ نہیں رہنا چاہیے, آپ کو اپنی اسکل ڈیولپمنٹ بھی دیکھنی چاہیے. انہانس کریں اسکل. دیکھیں اب اسکلس کس قسم کی ہیں, سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی اوپر بات کر رہے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں, پرفارمنس مارکیٹنگ کی بات کر لیں, ای کامرس کے اندر لاٹ آف تھنگس, امیزون کے اوپر بہت ساری سروسز اویلیبل ہیں. ٹیکنالوجی, کور ٹیکنالوجی کے اندر ڈیولپمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ میں یو ہیو ملٹیپل اسٹیکس. آپ .NET پہ کام کرنا ہے, آپ نے اوپن سورس پہ جانا ہے, PHP پہ جانا ہے, آپ جاوا ڈیولپر ہیں, جیسے موبائل اپلیکیشن پاکستان میں ڈیولپر ہیں. یہ ہے کہ اگر آپ کو جاب لینی ہے نا, آپ کے جاب کا مقصد ہے از ٹو ارن, نہ کہ اس کی ہے مائنڈ گرومنگ ہو, نیو ڈیولپمنٹ ہو, لرننگ ہو. اس چیز کا مجھے نہیں لگتا اتنا ٹرینڈ ہے. یہ کمپنی, جس کمپنی میں آپ جا رہے ہیں نا, اور اگر آپ کو وہاں سے یہ والا فیلر نہیں مل رہا, تو اس کمپنی کی غلطی ہے. یہ پھر آپ کے ریسورس کی غلطی نہیں ہے, یا آپ کے ٹیم ممبر کی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک کمپنی میں انٹر ہونے کے بعد یو نیڈ ٹو فیل اپریشیٹڈ. یو نیڈ ٹو فیل اپریشیٹڈ. اور میں آئی کین نیم مائی پیپل کہ میرے ٹیم ممبرس جو اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ میں تھے, وہ ماشاء اللہ آج AWS کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. جو iOS کے اوپر تھے وہ پائتھن کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. جو ریلس کے اوپر تھے وہ مرن اسٹیک پہ بھی کام کر رہے ہیں. جو صرف مرن اسٹیک پہ تھے وہ ڈیو آپس پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز آپ کے کلچر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کراس ٹریننگ کلچر, چیلنجنگ کلچر بناتے ہیں, گروتھ لوگ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وٹنس کر رہے ہوتے ہیں, بالکل, پھر سوئچنگ نہیں ہوتی, پھر انہانسمنٹس ہوتی ہیں. یو نیڈ ٹو ہیو اے ٹیم وچ یو کین ٹرسٹ. ٹھیک ہے, اینڈ یور ٹیم شوڈ بی ایبل ٹو ٹرسٹ یو. ڈیفینیٹلی یہ کی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اچھا, ایز اے لیڈر آپ اپنے کمپٹیشن کو کیسے انالائز کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو اس کے سامنے کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ It is a very critical and tough question. You are a leader because of your team. ٹھیک ہے, اگر آپ سیلف کلیم لیڈر ہیں نا, اور آپ چاہ کے یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ میرے اندر لیڈرشپ اسکلس بھی ہیں اور میرے اندر مینجمنٹ اسکلس بھی ہیں, تو دیٹس ناٹ سم تھنگ وچ آئی بلیو ان. ٹھیک ہے, آئی بلیو ان
جب آپ کی ٹیم آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کرتی ہے نا, دین یو گیٹ دیٹ بیج آف لیڈرشپ. اس سے پہلے آپ کو نہیں ملتا. یو کین بی اور یو آر اے ولن ان سم ون اسٹوری. آپ ہر جگہ پہ اچھے تو نہیں ہو سکتے, آپ برے بھی ہوں گے. لیکن اگر آپ برے ہیں اور اس وجہ سے بھی کسی کو فائدہ ہو رہا ہے نا, اٹس اوکے, برے رہیں, کوئی بات نہیں. اور جہاں تک بات ہے کمپٹیشن کی, یار کمپٹیشن کیا کمپٹیشن ہوگا مجھے بتائیں. ایپس جنائے ہے, ڈیو بیچ ہے, کیپر ہے, انگمیٹکس ہے, بلٹن سافٹ ہے, ورچو سافٹ ہے, اتنی ساری کمپنیز ہیں اکراس پاکستان. ہمارا کمپٹیشن نہیں ہے, ہماری کلیبوریشن ہے. اگر میں نے گرو کرنا ہے نا, تو گرو کرنے کے لیے مجھے کمپٹیشن کرنا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ. اچھا, ٹھیک ہے, یہ بہت ہی اچھی بات لگی ہے مجھے, کولیبوریشن ہے, مجھے کولیبوریٹ کرنا ہے آپ کے ساتھ, کیونکہ ہم تو ریپرزینٹ پاکستان کو کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں نا, براڈر سینس, میں کمپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں جا کے ایک پروجیکٹ کے اوپر جا کے شاید ایک کمپنی نے $1000 بڈ کیا تو $800 بڈ کر دوں گا, تو یہ کمپٹیشن ہے. یہ کمپٹیشن نہیں ہے. اگر ایک کمپنی کے پاس 500 ریسورسز ہیں اور مجھے میری ایک نیڈ آتی ہے کہ جی مجھے پائتھن کا ڈیولپر چاہیے, تو میں اس کمپنی سے وہ ڈیولپرز لینا شروع کر دوں, لائک ان کو پوچھ کرنا شروع کر دوں, تو یہ میرا کمپٹیشن ہے. یہ میرا کمپٹیشن نہیں ہے. دیز آر سم تھنگ وچ آر ہائیلی انیتھیکل. ٹھیک ہے, کولیبوریشن از سم تھنگ وچ آئی بلیو میکس مور سینس ایز کمپیئر ٹو کمپٹیشن. کمپٹیشن, میرا کمپٹیشن میرے پڑوسی ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے ان اے براڈر وے. بالکل ٹھیک ہے, میرا کمپٹیشن میری ٹیکنالوجی اسٹیکس کے اندر ہو سکتا ہے. میرا کمپٹیشن ود ان ٹیم ضرور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ بٹ میرا کمپٹیشن میرے اپنے لوگ کبھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, جتنے سی ای اوز ہیں, جتنی ٹیمز رن کر رہے ہیں, جو اسٹارٹ اپس ہیں, انٹرپرائزز ہیں, کمپنیز ہیں, none of them are our competition. They are all of them are our collaborators. ٹھیک ہے, میں ابھی بھی I can tell you openly کہ we have a team in Bahawalpur, we have a team in رحیم یار خان. ٹھیک ہے, وہ اگر میں ان کو competition consider کرتا تو پھر ہم بھی وہی بڈ کر رہے ہوتے, وہ جو پہلے ہم نے بات کی تھی کہ وہ ایک ہائی بڈ کرتے, ہم لو کرتے, کوئی اس سے اور لو کرتا. تو وائی ناٹ, اگر میرے پاس ایک ریسورس اویلیبل نہیں ہے تو میں اپنی رحیم یار خان اور بھاولپور ٹیم سے ڈسکس کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے 2 CTOs اور 2 CEOs وہاں پہ ہیں, توقیر ہیں, عدنان ہے, باقی سب لوگ ہیں. تو اٹ بیکمز سو ایزی فار اس. لاہور کے اندر بھی ورکنگ ود ملٹیپل کمپنیز, we can grow together by connected. Exactly. Why cannot we grow together? مجھے کیا ضرورت پڑی ہے آپ کہ میں ہر جگہ پہ وہ کہتے ہیں نا پنگے لے لوں کہ یار میں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. Despite of growing your enemies, grow your friends, grow your collaborations. It brings in more revenue, trust me. اگر آپ نے پیسوں کی بات کرنی ہے نا, it actually brings in more revenue for everyone. جب آپ گرو کر رہے ہیں تو آپ کی ورک پلیٹ بھی تو گرو کر رہی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, تو جہاں پہ میرا پرپز ہے صرف میری ٹیم کو سرو کرنا, وائی ناٹ کہ ایک کی جگہ 5 ٹیمز اس پہ گرو کریں. اور آپ جہاں مرضی دیکھ لیں اکراس دا ورلڈ یہی ماڈل ہے. ٹھیک ہے, کہیں پہ بھی یہ شاید ایک پرسنل گراؤنڈ کے اوپر اگر میں بات کروں نا, یہ صرف پاکستان میں ماڈل ہو سکتا ہے کہ میں نے سارا کچھ کرنا ہے, میں نے کرنا ہے, میں ہوں جی, میں کر کے دوں گا, میں یہ بھی کروں گا, وہ بھی کروں گا. لیکن سکسیزفل سیناریوز دیکھیں نا آپ, مائکروسافٹ کوئی ایک سنگل اینٹی ہے, مگر اس کے اندر جتنی اس کی پروڈکٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے, کلیکٹیو ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے, کلیکٹیو ایفرٹ کے بعد جب آپ بات کرتے ہیں نا ان کے ریونیوز کی, تو آپ آفس کے ریونیو کی بات نہیں کرتے, آپ ایزور کے ریونیو کی بات نہیں کرتے, آپ مائکروسافٹ کے ریونیو کی بات کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ ہے. کولیبوریشن از دی کی, کولیبوریشن از دی اونلی وے جس کے ساتھ ہم لوگ مائنس کر کے نا کمپٹیشن کو ہم مزید گرو کر سکتے ہیں, ہم گرو کر سکتے ہیں. امیزنگ. تو بہت ہی ویلیوبل سیشن تھا آپ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. Just to add on, I'm super happy you and Oman are doing such an amazing job. ٹھیک ہے, to bring all of these people
in a single platform ان سے ڈسکس کرنا, پھر اوپنلی ڈسکس کرنا, کوئی فارملی فارمیٹ بنا کے نہیں کہ یار یہ کویسچن ان کو آنسر کرنا ہے. بالکل. This candid session actually, you know what, gives us a person on this side an opportunity to say what they want to say. Definitely. ٹھیک ہے. اور thank you so much. Thank you so much. Thank you. یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.